بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے، اور ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پلانے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور کچھ خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا اور کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ اگرچہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر نہ کی جائے، تاہم اگر کسی مجبوری سے تاخیر ہو جائے تو اس دوران یہ تمام کام کرنے کی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں بھی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ماں اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی ہے، یعنی دودھ پلا سکتی ہے، اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ میں نے کہا میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 238 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے تو پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا روزوں کے مہینے میں ایسا ہوتا تھا یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ ناظرین کرام، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے، اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچہ کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔